حمران جو حضرت عثمان کے غلام ہے، انہوں نے دیکھا حضرت عثمان کو کہ حضرت عثمان نے وضو کا پانی منگوایا اور اپنے دونوں ہاتھوں پر برتن سے پانی ڈالا. برتن سے کیسے؟ یوں، ٹھیک ہے، برتن سے پانی ڈالا، بیچ میں نہیں ہاتھ ڈالے، بلکہ کیا کیا؟ برتن سے پانی ڈالا اور ان کو 3 مرتبہ دھویا. ایک دفعہ ڈالا، دھویا، پھر ڈالا، دھویا، پھر ڈالا، دھویا. اب آپ جب ٹیپ کھولتے ہیں تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اب بار بار ٹیپ کھول کے دھو کے پھر ٹیپ بند کرنے اور اس میں تو ٹائم ضائع ہو جائے گا. تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ بس اتنا ٹیپ کھولیں کہ جس سے اتنا پانی گرے کہ آپ آرام سے اس میں 3 دفعہ آپ مل کے، یعنی انٹینشنلی آپ کیا کریں؟ کم از کم 3 دفعہ اس کو مل لیں. پانی آپ کا کھلا ہوا کیونکہ ان کا پانی خود نہیں گرتا تھا نا، اس لیے انہوں نے ایک دفعہ ڈالا، دھویا، پھر ڈالا، دھویا، پھر، یعنی ایک دفعہ مل کر جو کچھ اس پہ آیا اسے بہا دیا، پھر مل کے پھر بہا دیا، پھر بہا دیا. تو آپ کو تو اوپر سے پانی بہ رہا ہے، لہٰذا آپ اس کو ساتھ ساتھ ملتے جائیں اور ساتھ ساتھ، یعنی دونوں ہاتھوں کو آپ کم از کم 3 مرتبہ مل لیں. پھر اپنا دایاں ہاتھ پانی میں ڈالا، یعنی وہ برتن ایسا ہوگا نا کہ جس میں سے اگر ہر دفعہ انڈیلے پانی تو کیا ہے؟ گر جائے گا. تو انہوں نے اب ہاتھ دھل گئے تو برتن کے اندر ہی پانی میں ہاتھ ڈال لیا. اس کے بعد کلو کی اور ناک میں پانی چڑھایا اور ناک کو جھاڑا. آپ لیل و نہار میں بہت کچھ یہ پڑھ چکے ہیں، مجھے اس کی وضاحت اس وقت نہیں کرنا، لیکن جب یہ موسم بدلتا ہے تو اکثر لوگوں کو زکام وغیرہ ہو جاتا ہے. تو پچھلے ہفتے مجھے بھی اچانک اٹیک ہوا، اور مجھے جب ہوتا ہے زکام تو 1 ہفتہ تو کچھ بات ہی نہیں، بہت لمبا جاتا ہے، پڑھانا وڑھانا وہ بہت متاثر ہوتا ہے. تو مجھے خوف یہ تھا کہ اس وقت میں ریکارڈنگ کرا رہی تھی رمضان پروگرام کی، اور پھر مجھے یہاں بھی آنا تھا. میں نے کہا اگر یہ پکڑے گی تو پتہ نہیں کیا ہوگا. خوب اللہ سے دعا کی، یا اللہ اب تو مجھ پہ رحم کر، اور میں ابھی اس مشقت کو اٹھانے کے اہل نہیں ہوں. اچھا، اتنے میں کسی کا فون آیا اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ 3 دفعہ ناک میں پانی خوب اوپر چڑھائیں، بالکل اینڈ تک لے جائیں، جس سے آپ کی آنکھوں میں بھی مرچیں لگ جائیں اور آپ دیکھیں گے آپ ٹھیک ہو جائیں گے. اچھا، میں نے اس کا تجربہ کیا، مجھے اتنی ہمت نہیں پڑی کہ بہت اونچا لے جاؤں، لیکن عام دنوں کے مقابلے میں اس کو اونچا لے گئی. تو یقین مانے مجھ ذاتی طور پر سیکنڈ ڈے میں الحمدللہ دوا بھی لی، اور اس کے ساتھ وہ جو میں نے تجربہ کیا اس سے بالکل ٹھیک ہو گئی. تو بات یہ ہے کہ یہ جو سنت کے طریقے ہیں یہ بہت مفید طریقے ہیں. اگر ہم عام حالات میں ان پر شعوری طور پر عمل کرتے رہے تو شاید بیمار بھی ہم کم ہوں. پھر اپنا چہرہ 3 مرتبہ دھویا اور ہاتھوں کو کوہنیوں تک 3 مرتبہ دھویا. پھر اپنے سر کا مسح کیا. اس کے بعد ہر پاؤں 3 بار دھویا. پھر فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا، آپ نے میرے اس وضو جیسا وضو کیا، اور فرمایا جو کوئی میرے اس وضو کی طرح وضو کرے. اب شرط آپ دیکھیے کیا ہے، جو کوئی میرے اس وضو کی طرح وضو کرے، یعنی اچھی طرح ہاتھ دھوئے اور ناک میں پانی چڑھائے اور صاف کرے اور سب کچھ. پھر 2 رکعتیں پڑھے جس کو عام طور پر تحیۃ الوضو کہتے ہیں، اور ان میں اپنے دل میں مختلف خیالات لے کر نہ آئے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دیں گے. یہ عمل گناہوں سے معافی کا ذریعہ ہے. اچھا، میں جب کل یہ نفل پڑھ رہی تھی تو شروع کیا، ایک بات یاد آئی، اس کو جھٹکا، رکوع تک دوسری یاد ہے، اس کو جھٹکا، سجدے تک ایک اور یاد آئی. 4 موضوعات پہ مجھے باتیں یاد آئی ان 2 رکعتوں میں، اور چاروں کو شدت سے جھٹکنا پڑا کہ پھر معافی کیسے ہو سکتی ہے اگر وہی کام کروں جو نہیں کرنا چاہیے. بظاہر دیکھنے میں 2 رکعتیں، لیکن یہ 2 رکعتیں ایسی نہیں ہیں کہ آپ جھٹ پٹ بس ایسے وضو کریں جیسے تیسے آیا، کونیاں خشک ہے، ٹخنے خشک ہے، اور بس ایسے ہی پانی ڈال لیا منہ پہ اور پھر نماز میں بھی خیالات اور باتیں کر کے تو کہا نماز پڑھ لی. نہیں، ان شرائط کے ساتھ ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک سلیقہ ہوتا ہے، کنڈیشنز ہوتی ہیں. اگر ان شرائط کو پورا نہ کیا جائے تو بعض اوقات کام پوری طرح افیکٹو نہیں ہوتا، یعنی وہ عمل جو ہے آپ کا مؤثر نہیں ہوتا. تو مؤثر عمل کے لیے ضروری ہے کہ آپ اہتمام کریں اور اس کا لحاظ رکھیں اور اس کا دھیان کریں. پھر آپ دیکھیں گے کہ جب آپ واقعی اس طریقے پر وضو کے بعد نماز سے باہر نکلیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ واقعی ہلکے محسوس کریں. بعض نمازیں ایسی ہوتی کہ پڑھ کے آپ اور بوجھل ہوتے ہیں، یعنی آپ پڑھتے ہیں نا تو اس کے بعد آپ کے دل میں ایک بے چینی ہوتی، کیا پڑھا ہے میں نے، پڑھنے کا حق نہیں ادا کیا. تو اگر آپ صرف ایک دن محاسبہ کریں نماز میں کہ کتنی باتیں سوچی ہیں، یہ کانشیسلی میں کر رہی تھی کہ کچھ نہیں سوچنا، ایک بات یاد آ گئی اس کو ہٹایا، پھر ایک یاد آ گئی تو میں نے کہا کہ 2 رکعتوں میں 4 باتیں تو میں نے یاد کی ہیں. اس کو آپ ٹوٹلی تو نہیں روک سکتے، لیکن بات یہ ہے کہ اگر خیال آیا تو اس کی کہانی نہ بنائے، آگے اس کو ادھر ہی نکال دے. یہ ضرور کر سکتے، تجربہ کیا میں نے، جب چھٹک دیا تو پھر ہٹ گئی وہ بات. لیکن جب ہم اسی میں ہی کھو جاتے ہیں تو پھر پتہ نہیں چلتا کہ پڑھ کیا رہے ہیں. ایک اور روایت میں الفاظ یوں ہیں، فَلَمَّا تَوَدَّعَ عُثْمَانُ قَالَ أَلَا أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا لَوْلَا آيَةٌ مَا حَدَّثْتُكُمُوهُ سمعت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يقول لا يتوضأ رجل يحسن وضوءه
وَيُصَلِّ الصَّلَاةَ إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَاةِ حَتَّى يُصَلِّيَهَا قَالَ عُرْوَةُ الْآيَةُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وضو کر چکے تو کہنے لگے میں تم کو ایک حدیث سناتا، اگر قرآن کی ایک آیت نہ ہوتی تو میں تم کو حدیث نہ سناتا۔ اب میں نے آپ سے شاید پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ جو آپ سیکھیں اس کو شیئر کیا کرے دوسروں کے ساتھ۔ یہاں بھی وہ اپنا علم شیئر کر رہے ہیں اور ساتھ ہی کیا کہتے ہیں کہ اگر قرآن پاک میں یہ آیت نہ ہوتی تو میں تم کو نہ بتاتا۔ اور وہ آیت کیا ہے آگے ہم دیکھتے ہیں۔ پہلے وہ حدیث سناتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو شخص اچھی طرح سے وضو کرے اور اس کے بعد نماز پڑھے تو جتنے گناہ اس نماز سے دوسری نماز کے پڑھنے تک ہوں گے وہ بخش دیے جائیں گے۔ عروہ نے کہا کہ آیت یہ ہے، ترجمہ بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں ان چیزوں کو جو ہم نے نازل کی روشن دلیلوں اور ہدایت میں سے، اس کے بعد کہ ہم نے اپنی کتاب میں انہیں لوگوں کے لیے کھول کر بیان کر دیا ہے، یہی وہ لوگ ہیں کہ لعنت کرتا ہے ان پر اللہ تعالیٰ اور لعنت کرتے ہیں ان پہ لعنت کرنے والے، کہ جن کے پاس علم ہے اور پھر وہ اس کو آگے نہیں دیتے، چھپا کے رکھتے ہیں، اس کو بس اپنا ہی خزانہ سمجھتے ہیں، تو ایسے لوگ اللہ کی رحمت سے دور ہوتے ہیں۔ تو کہتے ہیں چونکہ قرآن میں یہ آیت ہے اس لیے میں تمہیں یہ حدیث بتا رہا ہوں۔ اور واقعی ان آیات نے صحابہ کرام کے اندر ایسا زبردست جذبہ پیدا کیا ہوا تھا کہ وہ کوئی بھی چیز جو انہیں معلوم تھی وہ اس کو اپنے اوپر ایک امانت سمجھتے تھے اور آگے پہنچاتے۔ اور اگر آپ دیکھیے کہ وہ نہ پہنچاتے تو کیا علم ان تک ہی بس نہ ہو جاتا، ختم نہ ہو جاتا؟ آج ان چیزوں سے ہم کیسے فائدہ اٹھاتے؟ اور اگر آج ہم اپنے پارٹ پر ان کو آگے نہیں پہنچاتے تو دوسرے لوگوں تک کیسے بات پہنچے گی؟ انہیں کیسے پتا چلے گا؟ وہ کیسے فائدہ اٹھائیں گے؟ ان کی آخرت کیسے سنورے گی اگر ہم ان باتوں کو آگے نہیں کنوے کریں گے؟ لہذا آسان طریقے سے کسی کتاب کی شکل میں، کسی کیسٹ کی شکل میں، خود بول کر، کچھ بھی کوئی بھی طریقہ ہو کہ جس کے ذریعے آپ علم کو آگے سے آگے پہنچائیں، تو یہ سب کام اللہ کی رحمت کو پانے کا ذریعہ ہے۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ ہر نماز اگر صحیح طریقے پر ادا کی جائے، یاد رکھیے شرط ہے اس میں، صرف نماز پڑھنا ہی نہیں، اگر نماز صحیح طریقے پر ادا کی جائے صحیح وضو کے ساتھ تو وہ نماز کفارہ بن جاتی ہے ان غلطیوں کا جو پچھلی نماز کے بعد سے اب تک کی گئی تھی۔ تو اس سے آپ دیکھیے کہ نماز کا کتنا بڑا فائدہ ہمیں پتہ چلتا ہے، کتنا عظیم فائدہ ہمیں پتہ چلتا ہے نماز کا، کہ وہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ تو آج کم از کم آپ کوشش کریں کہ کل یہاں آنے سے پہلے اچھا سا وضو کر کے 2 نفل صلاۃ التوبہ کے اور وقتاً فوقتاً پڑھ لیا کریں۔ روز تو پڑھنا مشکل ہوگا شاید، روز اگر اپنے وقت کی نماز جو ہے اس کو کم از کم اچھا کر لیں، اور اس میں سے بھی فرض کو کم از کم اچھا کر لیں ٹو سٹارٹ ود، کیونکہ ایک دفعہ فرض ٹھیک ہو گئے نا تو انشاءاللہ آگے بھی آپ دیکھیں گے پھر مزہ ہی نہیں آتا دوسری طرح نماز پڑھنے کا۔ تو اس پہ انشاءاللہ العزیز وہ جو دلوں کے بوجھ ہیں وہ ہٹیں گے اور کچھ بیلنس ہو جائے گا معاملہ، کہ جو غلطیاں کر رہے ہیں اس کا ساتھ ساتھ کچھ صفائی ستھرائی ہو جائے۔ کبھی بھی گناہوں کو ٹالے نہیں، اچھا پھر کر لیں گے، اچھا پھر ہو جائے گا، ابھی بڑی مصروفیت۔ تو زندگی کا کون سا حصہ ہے جس میں انسان مصروف نہیں؟ ہر حصے کی الگ مصروفیات ہیں، تو پھر اس کے ساتھ ساتھ ہی ہم کو عبادات کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور خصوصاً یعنی عام دنوں میں تو اگر آپ اپنے فرائض وغیرہ اچھے سے ادا کرتے ہیں، لیکن جب کبھی کوئی خاص غلطی ہو جائے جس سے آپ پریشان ہو اٹھے تو پھر اس وقت حل کیا ہے؟ اچھا سا وضو کر کے اچھی سی 2 رکعت نماز، ٹھیک ہے؟ دل کی حالتیں بدلتی ہیں اور دس از ویری نیچرل، لیکن ریشو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اکثر نمازیں خراب اور کوئی ایک سیدھی۔ ہونا یہ چاہیے کہ اکثر نمازیں اچھی اور کوئی ایک آدھ اگر کم درجے کی بھی ہو گئی تو چلے کوئی بات نہیں، لیکن ہمارا حال یہ نہیں ہونا چاہیے کہ زیادہ نمازیں تو بس ادھر ادھر کی اور کوئی ایک آدھ کبھی اچھی ہو گئی۔ دیکھیں تحیت الوضو تو ہوگا ہی اس وقت جب آپ وضو کریں گے، اور وضو عام طور پر آپ نمازوں سے پہلے ہی کرتے ہیں۔ تو جو اوقات ہیں ممنوع جس میں نفل نماز پڑھی جائے وہ فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد، تو اس پہ نہیں پڑھیں، فجر سے پہلے نہیں، فجر کے بعد اور عصر کے بعد۔